Check. PLD 1995 Supreme Court 34 The famous Tariq Bashir Case. اس کیس میں سیکشن 496 اینڈ سیکشن 497 CRPC کی اچھے سے انٹرپریٹیشن کی گئی ہے. بیل لا کو اچھے سے انٹرپریٹ کر دیا گیا 1995 میں. سب سے پہلے انہوں نے بات کی بیلیبل اوفینسز کی کہ بیلیبل اوفینسز میں ایکیوزڈ کو ایز اے میٹر آف رائٹ بیل گرانٹ کی جائے گی اور اس کو فیور نہیں کہا جا سکتا. ویئر ایز نان بیلیبل اوفینسز میں جو گرانٹ آف بیل ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ہوگی بلکہ کنسیشن یا گریس کے طور پہ ایکیوز کو بیل دی جائے گی. اس کے بعد سیکشن 497 CRPC کی روشنی میں انہوں نے نان بیلیبل اوفینسز کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا. پہلی کیٹیگری وہ کہ جس میں سزائے موت، عمر قید یا 10 سال تک کی سزا والے اوفینسز شامل ہیں. دوسری کیٹیگری وہ کہ جس میں اوفینسز وہ والے شامل ہیں کہ جن کی سزا 10 سال سے کم ہوتی ہے. اس میں سیٹل کر دیا گیا کہ گرانٹ آف بیل جو ہے وہ سیکنڈ کیٹیگری میں یعنی کہ ان اوفینسز میں جن میں سزا 10 سال سے کم ہے وہ ایز اے رول ہوگی اور ان کیسز میں ریفیوزل جو ہے وہ بیل کی وہ ایکسیپشن میں فال کرے گی. اس میں وہ ایکسیپشنل کیسز بھی دے دیے گئے، 4 ایکسیپشنل کیسز پرووائڈ کر دیے گئے جن میں ایسے اوفینسز جن کی سزا 10 سال سے کم ہے ان میں بیل ریفیوز کی جا سکتی ہے. سب سے پہلا کیس کہ اگر عدالت کو خدشہ ہو کہ ایکیوز ایبسکونڈ کر جائے گا، مفرور ہو جائے گا، تب وہ اس کو بیل ریفیوز کر سکتی ہے. یا اس قسم کا ڈر ہو کہ ایکیوز جو ہے وہ پروسیکیوشن ایویڈنس کو ٹیمپر کر سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ ایکیوزڈ جو اوفینس اس نے کمٹ کیا ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرے گا. اور چوتھا اگر ایکیوزڈ پریویس کنوکٹ ہو تو اس کا کیس ایکسیپشن میں فال کرے گا اور اس کو بیل گرانٹ نہیں کی جائے گی ایز اے رول. اس کے بعد فرسٹ کیٹیگری پہ آ جائیں. ان میں ایسے اوفینسز ہیں جس میں سزائے موت، عمر قید یا پھر 10 سال کی سزا ہے. ایسے کیسز میں بیل جو ہے وہ جوڈیشیلسلی ڈٹرمائن کی جائے گی کیس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے. ورڈ ریزنیبل گراؤنڈ جو سیکشن 497 میں پرووائڈڈ ہے اس کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ اگر پروسیکیوشن کورٹ کو سیٹسفائی کر دیتی ہے کہ ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہیں یہ یقین کرنے کے لیے کہ ایکیوزڈ نے آفینس کمٹ کیا ہے تو اس کو بیل نہیں گرانٹ کی جائے گی. جبکہ اگر ایکیوزڈ کورٹ کو سیٹسفائی کر دیتا ہے کہ ریزنیبل گراؤنڈز موجود نہیں ہیں کہ اس نے آفینس کمٹ کیا ہے تو ایسے کیس میں ایکیوزڈ کو بیل گرانٹ کر دی جائے گی. اس میں ایک اور امپورٹنٹ جو ہے چیز ڈسکس کی گئی وہ یہ کہ بیل سٹیج پہ صرف ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوگی. ڈیپر اپریسیشن کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیپر اپریسیشن آف ایویڈنس از نیدر ڈیزائربل نار پرمیزیبل. اس میں یہ سیٹل کر دیا گیا کہ بیل ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اونلی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوگی، ڈیپر اپریسیشن کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے بعد نارملی جو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی بات کرتے ہیں ٹرائل میں، اس کیس میں ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ایکیوزڈ کو بیل سٹیج پہ بھی دیا جائے گا اور اس میں وہ پیرامیٹرز دے دیے گئے کہ جس حد تک ایکیوزڈ کو فیور دی جا سکتی ہے. کون کون سے فیکٹس ہیں جن پہ اگر ریزنیبل ڈاؤٹ موجود ہو تو ایکیوز کو بیل گرانٹ کر دی جائے گی. نمبر 1 ایز ٹو اکرنس اٹ سیلف کہ وہ ہوا بھی یا نہیں. ایٹ ٹو آئیڈینٹی آف ایکیوز کی شناخت، ان پہ جو ایلیگیشن ہے پارٹ جو انہوں نے پلے کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی موجودگی کہ آیا وہ موقع پہ موجود تھے یا نہیں تھے اور ان کی ویکیریس لائبلٹی. اگر ان پوائنٹس پہ ریزنیبل ڈاؤٹ موجود ہے تو ایکیوز کو ڈاؤٹ کا فیور جو ہے وہ بیل سٹیج پہ بھی دیا جائے گا. فائنلی جو اس کیس میں ڈسکس کیا گیا وہ ہے کینسلیشن پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اگر ایک بار بیل کسی کمپیٹنٹ کورٹ نے گرانٹ کر دی ہے ایکیوزڈ کو تو اس کو ریفیوز کرنے کے لیے یا اس کو کینسل کرنے کے لیے اسٹرانگ اور ایکسیپشنل گراؤنڈز ریکوائرڈ ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.